السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ دوستو، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں طب یونانی کا ایک بہترین نسخہ لے کر کے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے روگن سرش کے بارے میں جانکاری۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے روگن سرش یہ کون کون سی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور اس میں کون کون سے اجزاء شامل کیے گئے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں روگن سرش کے بارے میں کہ روگن سرش یہ کون کون سی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ تو روگن سرش وجہ مفاصل کے لیے یعنی گٹھیا کے لیے بہت بہترین دوا ہے، یعنی جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے، جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے روگن سرش بہت بہترین رول ادا کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے جوڑوں کے درد کو آرام پہنچایا جا سکتا ہے اور اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ دوسرے درد کو بھی یہ کام کرتا ہے، کسی وجہ سے اگر جسم کے اندر درد ہے تو چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی گھاؤ جو پہلے تھا بعد میں ٹھیک ہو گیا اور درد ہو رہا ہے تو اس درد کو دور کرنے کے لیے روگن سرش کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو صحت یاب محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اس میں کون کون سے اجزاء شامل کیے گئے ہیں تو اس میں برگ دھتورا ہے، برگ آک ہے اور سونٹ ہے، افیون ہے اور سرسوں کا تیل ہے۔ یہ تمام تر اجزاء شامل کر کے روگن سرش کو تیار کیا گیا ہے اور ایک بہترین رول ادا کرتا ہے گٹھیا کے مریضوں کے لیے۔ اور دوسرے جو درد ہوتے ہیں، جوڑوں کا درد ہوتا ہے، ان درد کو تسکین پہنچانے کے لیے روگن سرش ایک بہترین رول ادا کرتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔